اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب آپ کا کوئی ساتھ نہ دے، جب آپ خود کو تنہا محسوس کرو، تو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ غیر یقینی کے حالات میں بھی کیسے اسباب پیدا کرے گا۔ بے شک آزما لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے، جس ذات نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب ہو وہ مانگو، میرا رب دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ ناظرین، یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہو یا ذہنی یا روحانی اذیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبت کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ خود بھی اور کمنٹ باکس میں بھی ایک بار استغفر اللہ لازمی مینشن کریں، کیونکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو۔ محترم ناظرین کرام، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس امارہ ہر لمحہ گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جس میں سلیم فطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چمک دھمک اور کھوکھلی رنگت، عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا ٹائم ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری سے گہری دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد و تباہ ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا جنت سے نکال کر، اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں۔ ناظرین کرام، صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی زائل ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نور الہی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ اپنے حافظے کمزور کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں ملتا، نہ ہی اسے دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں کیا جاتا۔ گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دل میں اہمیت نہ رہے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین جانیے کہ اپنی جان پر خود اس ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہے مگر نیام میں زنگ آلودہ ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلودہ اور مفلوج ہو جاتا ہے، نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے جبکہ نفس مطمئنہ مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مر چکا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ناظرین کرام انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ سادہ لوگ اور افاتح کے مارے لوگ طبعی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادثات سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہم یہ اعتقاد کرنا ضروری رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے، چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت، مرض، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خوشحالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان یا سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہمارے نیک اور بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بالفاظ دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب
کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بدعمال ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے خوفناک واقعہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ تو میرا حال دیکھ کر حکم ہوتا ہے کہ اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اس پر شاہد ہے کہ ہمارے تمام جو قومیں ہیں، لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں ڈبو دیا گیا یعنی غرق کر دیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہو گیا، اور ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کے اچھے یا برے تاثرات کو جیسی کرنی ویسی بڑھنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے یا بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، ہمارے رزق کو تنگ کر دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اور آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام بھی ضرور بتائیں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور وہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو دے گا، وہ ضرور دے گا۔ سب سے پہلا عمل جو ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں ہی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سے ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً جیسے ہی ناظرین کرام وہ کسی تقریب میں گئی ہیں، کسی شادی میں گئی ہیں، ننگے سر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا اثر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر سے رزق اٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے، اور یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتے ہیں۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ایک شخص اس کا متحمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ناظرین کرام یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ انہیں ضرور سمجھیے اور ان پر عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ ناظرین، آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت
جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک آپ چاہیں تو مختصر والا یعنی صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نے نیت کر لینی ہے تو فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ محترم ناظرین کرام، وہ وظیفہ یہ ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یعنی اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے اسباب بن جائیں گے، اگر آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کا کاروبار انشاءاللہ ترقی اور عروج پر پہنچ جائے گا۔ جو آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ یا مسبب الاسباب کے اس وظیفے سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ یا مسبب الاسباب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ بڑا آسان سا اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ نے اب یا اللہ یا رحمانو کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یا اللہ یا رحمانو یعنی یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور یا رحمان بھی رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو ان کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، تو میرا رب بہتر نہیں بلکہ بہترین سے بہترین نوازتا ہے، پھر میرا رب بن مانگے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یا رحمانو یا رب کریم کی وہ صفت ہے کہ اگر اس صفت سے رب کو پکارا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اور آپ کی ناممکن حاجات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یا مسبب الاسباب 21 بار پڑھنے کے بعد یا اللہ یا رحمانو کا یہ وظیفہ بھی آپ نے 21 بار ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے محترم ناظرین کرام وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اور ناظرین کرام، یا حیو یا قیوم آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا حیو یا قیوم پڑھ کر اللہ سے مانگ کر دیکھیے وہ ادھورے کام جو آج تک پورے نہیں ہو سکے، جن کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج پورے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، جب یہ تینوں وظائف آپ کر چکے یعنی آپ نے کر لیے، تو آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اب سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین کرام، سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، اور میرا سنانا
اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ اپنے قیمتی جذبات کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔